یہ بہت بڑی بات ہے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے رزق دیا تو میں راضی ہو گیا، ٹھیک ہے اللہ میں راضی ہوں نہیں، راضی پتہ کیا ہے؟ راضی یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد اویس ہے، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ گن گفٹ چینل پر خوش آمدید۔ اس چینل کا نام اردو میں خوبصورت تحفہ ہے جو میں آپ کے لیے روزانہ ویڈیو اپلوڈ کے ذریعے آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ آپ میرے چینل کا سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس روزانہ ایک خوبصورت تحفہ پہنچ سکے۔ آج کا خوبصورت تحفہ کیا ہے کہ اس نے میری زندگی کو بھی خوبصورت کر دیا ہے۔ آج کا خوبصورت تحفہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وظیفہ بتاتے ہیں کہ یہ اگر پڑھو، مطلب کہ اس کا مطلب بھی آپ کو بتاتا ہوں، اس میں ترجمہ بھی کروں گا اس کا، اور اس کی پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کیا اس کا مطلب۔ یہ وظیفہ یہ ہے، رضیت باللہ ربن، اس کا پہلا لفظ ہے رضیت باللہ ربن، میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر۔ دوستو ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے، میں جذباتی ہوں تھوڑا سا اس لیے، لیکن آپ کو انشاءاللہ اچھا گائیڈ کروں گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اس میں اصل مقصد کیا ہے۔ اس کا صرف منہ سے بولنے والے الفاظ نہیں ہیں، یہ دل سے بولنے والے الفاظ ہیں، تو آپ جڑے رہنا ویڈیو تک لاسٹ تک۔ تو رضیت باللہ ربن، رضیت باللہ ربن کا مطلب میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے رزق دیا تو میں راضی ہو گیا، ٹھیک ہے اللہ میں راضی ہوں نہیں، راضی پتہ کیا ہے؟ راضی یہ ہے کہ اللہ میں راضی ہوں تیرے رب ہونے پر۔ مطلب جو بھی زندگی میں ہو رہا ہے، جو بھی مشکلات آ رہی ہیں، جو بھی ہو رہا ہے، مطلب اگر آپ غریب ہو تو ایک غریب بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے بندے کے لیے۔ جب اصل میں زیادہ تر جب بندہ جوان ہوتا ہے تو غریب ہو تو، اور جوان ہو پھر وہ بڑی آزمائش ہوتی ہے، دوسرا روزگار نہ ملنا، بہت سی مشکلات زندگی میں آزمائش چلتی رہتی ہے۔ تو اس پہ گلے شکوے نہیں کرنے کہ یار یہ ہو گیا، یہ کاش یہ ہو جاتا۔ سب سے بڑا گناہ ہے بندہ افسوس کرے، پیچھے والی چیز پہ افسوس کرے کہ یار یہ ہو جاتا تو ٹھیک تھا، یہ ہو جاتا تو ٹھیک تھا۔ افسوس کرنا نحوست ہے۔ اس لیے رضیت باللہ، یا اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں، سارے گلے شکوے دور، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا، یا اللہ میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ مطلب کہ جو ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہم اسلام کے دائرے میں ہیں تو ہم راضی ہیں۔ مطلب اسلام میں راضی ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے اسلام دین اسلام ہے تو اس پہ ہم راضی ہو گئے، یہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام نے چیزیں منع کی ہیں ہم ان پر راضی ہیں، ہم ان پر منع ہو گئے ہیں۔ مطلب کہ اسلام نے کہا ہے کہ نامحرم کا تعلق نہیں کرنا تو نہیں کریں گے، یا اللہ ہم راضی ہیں اسلام کے دین نہیں کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں منع فرمائی ہیں، نماز فرض فرمائی ہے، پڑھنی ہے، یا اللہ ہم راضی ہیں پڑھیں گے، کیوں؟ ہم اپنے نفس کی نہیں مانیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مانیں گے، یہ راضی ہو گیا۔ اس کے بعد وبالاسلام دینا وبمحمد النبی ہیں، کہ اللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ یہ تینوں چیزیں اتنی خوبصورت ہیں نا کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے ولی بن سکتے ہیں۔ میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا کہ آپ مطلب خود سے نہیں چھوڑ رہا، بلکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، تو وہ بھی میں پوری طرح نہیں بیان کر پا رہا کیونکہ میں ویڈیو میں ہوں۔ اگر ویسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہوتے تو میں آپ کو اتنا اچھا گائیڈ کرتا کہ بس میں ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو ان تینوں یہ ایک وظیفہ ہے، اس کو آپ دن میں صبح ٹائم 3 مرتبہ اور شام ٹائم 3 مرتبہ اگر پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو آپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ جس چیز کی کوشش کرتا ہے میں اس کو وہی چیز عطا کرتا ہوں۔ مطلب اگر آپ کی سوچ اچھی ہوگی نا، اگر آپ کی سوچ ہوگی کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، مطلب اگر سوچ ہوگی کہ یا اللہ ہم نے راضی ہونا ہے، نہیں ہو رہے، دل نہیں کر رہا یہ چیزیں چھوڑنے کو، حرام چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا کہ فلمیں بند کر دیں دیکھنا، لیکن وہ لوگ یا اللہ ہم مجبور ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم راضی ہو جائیں۔ یہ وظیفہ پڑھو بار بار، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میرا بندہ جس چیز کی کوشش کرتا ہے میں وہی دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہوں۔ اگر آپ کوشش کرو گے، آپ اگر سوچو گے غلط چیز کے بارے میں تو غلط چیز کے پیچھے جاؤ گے، اگر آپ سوچو گے اچھا چیز کے بارے میں تو اچھی، مطلب کہ اچھے صحبت کے بارے میں، تو یہ اگر پڑھو گے نا آپ رضیت باللہ ربن، یا اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، میں ان چیزوں پہ راضی ہوں جو تو نے منع فرمائی ہے، جو تو نے حلال فرمائی ہے، میں ان چیزوں پہ راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر بہت رحم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تم سے کہ یار میرا بندہ صبح شام یہی دعا کرتا ہے کہ میں راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ نبی تھے، وہ مجھے ڈیٹیل نہیں، میں ڈیٹیل پہ اس پہ ویڈیو بنا دوں گا۔ اگر آپ بولو گے کہ ایک نبی تھے تو ان کی امت نے بولا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرتے تھے، تو ان کی امت نے بولا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نا اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ آپ کن کن چیزوں سے راضی ہیں، تو ہم وہ چیزیں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے
انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی لمبی لسٹ دیں گے کہ یہ کام کرو تو میں راضی ہو جاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی بات کی کہ موسیٰ جا کے نیچے میرے بندوں کو بتا دو کہ اگر تم مجھ پر راضی ہو تو میں بھی تم پر راضی ہوں. صرف چھوٹی سی بات. تو بندے حیران ہوئے, انہوں نے بولا کہ یار اللہ تعالیٰ صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہم راضی ہو جائیں. تو میں نے جب خود پہ یہ سوچا کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ پہ راضی ہیں, لیکن ہمیں تو اتنے گلے شکوے ہوتے ہیں لوگوں سے گلے شکوے ہونا بھی اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ صبر کرو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بندہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک میں نہ چاہوں. کوئی بندہ تمہیں ہلا ہی نہیں سکتا. تم اتنے ہوڑے نہیں ہو کہ کوئی بھی تمہیں آ کے تکلیف پہنچا دے, کوئی تمہیں بات کر دے, تم رات تک سوچتے ہو یار اس نے کیا بات کر دی, کہ کیسا ہے کیسا. ویسا نہیں ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اگر کوئی تکلیف دینے کا ذریعہ بن رہا ہے تو اسے معاف کرو, وہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, کیا اللہ تیری رضا کے لیے اس بندے نے وہی تکلیف دی ہے, لیکن تیری رضا کے لیے میں اسے معاف کرتا ہوں. یہ چیز ہے, یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا تبصرہ اس پر ہو سکتا ہے کہ میں اسلام کی کن کن چیزوں پہ راضی ہوں. مطلب کہ اسلام ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے نامحرم کا تعلق حرام فرمایا تو حرام, دیکھنا بھی حرام ہے تو حرام. ٹھیک ہے, بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا بنائے. ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اور ایسا کنٹینٹ لے کے آ سکوں. اگر کوئی دین کی بات پھیلا رہا ہے نا تو آپ اس کی ہیلپ کریں, آپ اس کو سپورٹ کریں تاکہ وہ آگے چلے. تاکہ میں خود نہیں کچھ بھی کر رہا, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بھی. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تب بھی یہ کام ہوگا. ٹھیک ہے, اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو آپ لوگ سپورٹ کریں دین کے کاموں کو, تاکہ یہ معاشرہ صاف ستھرا ہو سکے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ایمان کامل عطا فرمائے. تو انشاءاللہ میں میرے چینل پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی جو بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے. اور آپ لوگ ضرور سبسکرائب کر کے جائیں تاکہ نا کمنٹس میں بھی بتائیں, تھوڑا بہت مجھے پتہ چلے کہ کوئی میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے. نہیں تو میں تو ویسے بھی ابھی فیکٹری جا رہا ہوں تھوڑے دنوں تک. اگر چینل چل پڑا تو ٹھیک ہے, اس ماہ رمضان کے اینڈ تک. اگر نہ چلا تو پھر میں فیکٹری جا رہا ہوں. باقی اللہ مالک, ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.